السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ انشاءاللہ آج ہم حسد پر مزید بات کریں گے۔ ہماری پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ حسد اس خواہش اور تمنا کو کہتے ہیں جو کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس کی نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 54 میں فرمایا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ترجمہ، پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حسد کرنا دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے۔ ایک حاسد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، جبکہ ایک سچا مومن ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے۔ نسائی کتاب الجہاد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان حاسد نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان سب انسانوں کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی رکھتا ہے اور دوسروں کو خود پر ترجیح دیتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ حسد کے اسباب کیا ہوتے ہیں، یعنی کن وجوہات کی بنا پر حسد کیا جاتا ہے۔ حسد کی پہلی وجہ احساس کمتری ہے۔ اس میں حاسد دوسروں کی نعمت دیکھ کر احساس محرومی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً بس کا ڈرائیور ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر احساس محرومی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور حسد کی وجہ سے نقصان پہنچاتا ہے، یا ایک نوکر مالک کے گھر کا قیمتی ساز و سامان دیکھ کر حسد کی وجہ سے چوری کر لیتا ہے۔ حسد کی دوسری وجہ دین سے دوری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے دل میں اللہ کی محبت اور اطاعت نہیں ہوتی۔ فلسفہ آزمائش سے لا علمی ہوتی ہے، جو کہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتے ہیں اور کسی سے لے کر۔ دنیاوی نعمتیں مثلاً شکل و صورت، دولت، گاڑی، مکان، اولاد اور دیگر سامان زندگی آزمائش کے لیے ہیں، جبکہ ایک حاسد ان نعمتوں کو حقیقی اور ابدی سمجھ کر ان کے حصول کو اصل کامیابی سمجھتا ہے اور دوسروں کے پاس ان نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرنے لگتا ہے۔ حسد کی تیسری وجہ نفرت ہے۔ حسد نفرت کو اور نفرت حسد کو جنم دے سکتی ہے۔ چوتھی وجہ غرور اور تکبر ہے۔ یہ متکبر لوگ اکثر صاحب نعمت ہوتے ہیں لیکن پھر بھی دوسروں کی نعمتوں پر کڑتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں دنیا کی ہر نعمت اور کامیابی پر صرف ان کی اجارہ داری ہے اور صرف انہی کا حق ہے۔ حسد کی پانچویں وجہ منفی سوچ ہے۔ یہ لوگ ہر مثبت بات میں منفی پہلو نکالتے ہیں اور نکتہ چینی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کی کامیابی پر خوش نہیں ہوتے بلکہ خامیاں نکالتے رہتے ہیں اور حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حسد کی چھٹی وجہ عزت کی خواہش ہے۔ کچھ لوگوں میں اپنی عزت کروانے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ اگر کسی کو ان پر فوقیت دی جائے یا کسی کو ان سے زیادہ عزت ملنے لگے تو یہ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ حسد کی ساتویں وجہ مال کی محبت ہے۔ مال کی شدید محبت بھی اپنے سے زیادہ مال والوں سے حسد کا باعث بن جاتی ہے۔ آٹھویں وجہ نفسیاتی بیماری اور برا اخلاق ہے۔ نفسیاتی بیماری کئی دفعہ آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حسد انسان کو نفسیاتی مریض بنا دے۔ حسد کی نویں وجہ کسی قدرتی آفت کی وجہ سے اپنی نعمتیں چھن جانا ہے۔ دسویں وجہ طنزیہ گفتگو ہے۔ کسی شخص کی طنزیہ بات چیت بھی اکثر اس سے حسد کرنے پر مائل کر دیتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا حاسد کو حسد کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟
یا ایک حاسد محسود کو یعنی جس سے حسد کرتا ہو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دراصل حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے، ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سنن نبی داؤد میں ہے ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ ترجمہ، حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ بشر اور غیر معصوم ہونے کی وجہ سے اگر کبھی حسد ہمارے دل میں آ بھی جائے تو فوراً اسے نکال دینا چاہیے اپنے دل سے، کیونکہ حسد انسان کے لیے دنیا و آخرت کا خسارہ ہے۔ حسد ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر کسی کی کوئی نعمت دل کو بھا جائے تو کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، جو اللہ چاہے، ہر کام کی طاقت و قوت اللہ کے پاس ہے۔ حاسد جب تک خاموش رہے، یعنی خاموشی سے حسد کرتا رہے، کھل کر سامنے نہ آئے، وہ محسود کو یعنی جس سے حسد کرتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک حاسد جب محسود کو طنزیہ جملے کہنے شروع کر دیتا ہے اور اپنی باتوں اور ریمارک سے اسے پریشان کر کے خوش ہوتا ہے تو محسود یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے وہ سخت پریشان ہو جاتا ہے، اپنے مثبت کام سے رک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اس کی خود اعتمادی میں کمی آ جاتی ہے، اپنا قیمتی وقت اس کے رویے پر غور و فکر کرنے میں ضائع کرنے لگ جاتا ہے۔ کئی دفعہ محسود یکسو نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کسی معاملے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ حاسد کو محسود کی ناکامی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اگر میں نہیں جیت سکا تو تمہیں بھی جیتنے نہیں دوں گا۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ حاسد شخص کبھی فاتح نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہمیں دوسروں کے غلط رویوں اور ریمارکس کا اثر ہرگز قبول نہیں کرنا، دوسروں کی منفی باتوں کو اہمیت نہیں دینی اور اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ آیا ہم حسد جیسی خطرناک بیماری میں تو مبتلا نہیں۔ انشاءاللہ حسد کے نقصانات اور علاج پر اگلی دفعہ بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔